بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ عبداللہ بن ابی مصر کے گورنر تھے۔ شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی، جس کی بیٹی فلپانا بڑی دلیر لڑکی تھی اور جنگ میں مردوں کے دوش بدوش شجاعت دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مسلمان بہادری، دلیری اور جواں مردی سے عیسائیوں کے حملے کو روک رہے تھے، جس کے باعث لڑائی طول پکڑ رہی تھی۔ جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریگوری نے اعلان کیا کہ جو کوئی رومی سپاہی مسلمانوں کے سپہ سالار ابن ابی کا سر کاٹ کر لائے گا، مقررہ انعام و کرام کے علاوہ وہ اپنی بیٹی فلپانا بھی اس کے نکاح میں دے دے گا۔ دوسری طرف ابن ابی نے دربار خلافت سے امداد طلب کی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ فلپانا جیسی حسین، خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کو کون خواہشمند نہ تھا۔ عیسائی جوانوں میں اس خوشخبری سے نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ابن ابی تک پہنچ جائیں۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک و خون میں تڑپ کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کوئی کمی نہ آئی۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں قدرے گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آخر فوج کے چیدہ افسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ابن ابی سرا ابھی میدان جنگ میں نہ جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو تکلیف پہنچائے۔ ابن ابی سرا اگرچہ ایسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا۔ اب میدان جنگ میں جانے کے بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے۔ اسی دوران عبداللہ بن زبیر بھی کمک لے کر پہنچ گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر سیدھے ابن ابی سرا کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپہ سالار کے شایان شان نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھے رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑتے رہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں؟ ابن ابی سرا نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا۔ عبداللہ بن زبیر نے مسکرا کر کہا کہ آپ بھی اعلان کر دیں کہ جو کوئی گریگوری کا سر کاٹ کر لائے گا، گریگوری کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا۔ کمک آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ نصف دن تک تمام میدان لاشوں سے بھر گئے۔ مسلمانوں میں ابن عبداللہ بن زبیر کے حملے بہت ہی خوفناک تھے۔ وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ دشمن کے قلب میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کر دیتے۔ عبداللہ بن زبیر کے جرأت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانا کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی، مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا کہ گریگوری کے محافظ دستے تک پہنچ گئے۔ لوہے سے لوہا بج رہا تھا۔ آخر عبداللہ بن زبیر کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریگوری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گریگوری کو للکارا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہے۔ گریگوری نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن زبیر پر وار کیا، مگر انہوں نے وار بچا کر زور سے حملہ کیا کہ گریگوری زمین پر خون سے لت پت پڑا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزاں کر دیا۔ اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ ان گرفتار شدگان میں گریگوری کی بیٹی فلپانا بھی تھی۔ اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے۔ ابن ابی سرا نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانا تمہاری ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا، میں اسے انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے فلپانا جس کو چاہے دے دے، میں اس حق سے دستبردار ہوں۔ میدان جنگ میں فلپانا بھی عبداللہ بن زبیر کی جرأت و بہادری کو دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی
مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا۔ وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں۔